وعلیکم، ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل ہوپ۔ آج ہم بات کریں گے لیزینس کے بارے میں کہ آپ لیزینس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کس طرح کنسسٹنٹ ہو سکتے ہیں اپنی لائف میں۔ لیزینس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کیوں لیزی ہیں، کام کرنے میں آپ کیوں جو ہے وہ لیزی ہوتے ہیں، یا آپ کرنا نہیں چاہتے، یا آپ ڈیلے کرتے ہیں چیزوں کو۔ جو لیزینس ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیزینس ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں ہمارے گولز سے دور لے جاتی ہے، جو آپ کو گولز اچیو کرنے نہیں دیتی ہے، جو ڈسٹریکشن پیدا کرتی ہے آپ کے گولز میں۔ اور لیزینس کو کنٹرول کرنے سے پہلے اس کی ریزنز کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کیوں لیزی فیل کرتے ہیں۔ اس میں اگر ہم ڈفرینٹ اسٹیپ کو یوز کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ موٹیویشنز کو بڑھانا چاہیے۔ آپ کو موٹیویشن ویڈیو، اسٹیٹمنٹس یا کوئی بھی چیز جو آپ کو موٹیویٹ کرے، آپ کو ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اپنی ایک روٹین بنائیں جس میں آپ کنسسٹنٹ رہیں۔ اگر ہم اس کی مثال لیں، سم ٹائم کہ کچھ لوگوں کو نماز پڑھنے میں جو ہے بڑی سستی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا پڑھتا ہوں، یا بعد میں پڑھ لوں گا، یا نیکسٹ ٹائم سے سٹارٹ کروں گا۔ وہ لوگ جو کہ نماز بہت کم پڑھتے ہیں یا کبھی کبھار پڑھتے ہیں کہ وہ سستی فیل کرتے ہیں، تو نماز میں آپ اس طرح کنسسٹنٹ ہو سکتے ہیں کہ سم ٹائم یا کبھی کبھار آپ بہت تھکے ہوتے ہیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے نماز، یا طبیعت بوجھل ہوتی ہے، یا دل نہیں کر رہا ہوتا، یا ایسی کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ نماز پڑھنے میں لیزی ہوتی ہیں، تو آپ کوشش کریں صرف فرض نماز پڑھ لیں۔ آپ فرض نماز کھڑے ہو کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اتنی زیادہ لیزی ہو گئے یا تھکے ہوئے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے فرض نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ بیٹھ کے 4 فرض پڑھ لیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی اٹینڈنس لگنی چاہیے کہ آیا تھا یہ۔ اسکول میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، بچے لیٹ چلے جاتے ہیں، ٹیچرز کیا کہتے ہیں کہ لیٹ آ جاؤ لیکن آؤ ضرور، اٹینڈنس آپ کی ہو، آپ دیر سے کر لو لیکن آپ کا کام کر لو اپنا۔ تو اسی طرح نماز ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آئیں ضرور، ہم لیٹ پہنچ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا کچھ لوگ لیٹ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قضا نماز پڑھتے ہیں، تو وہ جو ساتھ والے ہوتے ہیں نا، وہ اسے ٹیز کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا فائدہ تمہاری نماز کا جب وقت گزارنے کے بعد کی، یہ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ یا کوئی فکرے بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اگر آپ لیٹ نماز پڑھیں گے یا بیٹھ کے پڑھیں گے یا آدھی نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو اسی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھتے، یا آپ اپنا کوئی بھی کام کسی کے گھر گئے ہیں آپ، تو وہاں پہ آپ اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کو لیزینس ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ جو ہے اپنے کام کو کم کر لیں، آپ مکمل نہیں کر سکتے ہیں یا ایگزیکٹلی نہیں کر سکتے ہیں تو تھوڑا کر لیں، لیکن کنسسٹنٹ رہیں۔ آپ گیپ نہ آنے دیں اپنی چیزوں میں یا اپنے میں۔ کوئی بھی کام ہے اس کا آپ کا، میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل نماز سے لی ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام کوئی نہیں ہو سکتا جس میں کنسسٹنسی چاہیے۔ اس کے علاوہ روٹین فالو کریں، آپ کی جو ایک اسکیجول ہے، آپ کو تھوڑا کام کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، لیکن کنسسٹنسی سے کریں۔ اپنا ایک اسکیجول بنائیں جس میں آپ ڈیلی بیسس پہ وہ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کنسسٹنسی کو اچیو کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کا ٹاسک ہے، اپنے گولز کو کلیئر کریں اور اپنے ہر گول کے ساتھ ایک موٹیویشن لکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں نا ہماری، وہ سب سے بڑی موٹیویشنز ہوتی ہیں ہماری۔ اب ہم اگر اس کی مثال لیں، اگر ہمیں بھوک نہیں لگے گی یا ہم کچھ کھانے کے بارے میں سوچیں گے نہیں، تو کھانا کیا ہے؟ ہماری نیڈ ہے، اور یہی ہماری نیڈز ہی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اس لیے کام کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ کھانا پورا ہو جائے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو سنا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنا کچن چلانے کے لیے جاب کرتے ہیں، اور یہ سچ بھی ہے۔ ہم خود بھی اگر دیکھیں تو ہماری سب سے بڑی نیڈ جو ہے نا، وہ ضرورتیں ہماری، وہی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں۔ اگر ہماری ضرورت کوئی نہ ہو تو شاید کوئی بھی جاب نہ کرے۔ تو جو بھی انسان جس بھی جاب پہ ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوگی۔ ہم یہ ورک پلیس پہ یا آپ سوشل سرکل میں یا گیدرنگ میں بیٹھ کر کہہ دیتے ہوں گے کہ مجھے جاب کی ضرورت نہیں ہے، یا پریٹینڈ کرنا کہ آپ کو جاب کی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ کے خرچے آپ کی جاب سے زیادہ ہوں،
لیکن آپ کی جاب کی اماؤنٹ یا آپ کی سیلری کی اماؤنٹ یا بزنس کی اماؤنٹ یا کوئی بھی ایسی انکم جو آپ کو ارن ہو رہی ہے اس وقت، وہ آپ کی ضرورت ہے، چاہے وہ کم ہے یا وہ زیادہ ہے، اور ہماری ضرورتیں ہی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں جاب کرنے کے لیے. یہی ریزن ہے کہ جتنے مرضی فیڈ اپ ہوں جاب سے یا آپ چاہیں آپ ابھی چھوڑ دیں، لیکن جو آپ کی نیڈز ہیں پھر وہ آپ کو اس ہیکٹک ڈے یا ہیکٹک یا فیڈ اپ سچویشن سے وہی آپ کی ضرورتیں جو ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، اور پھر دوبارہ آپ دوسرے دن جاب پہ جاتے ہیں. اور یہ ایک سسٹم چلتا رہتا ہے اور یہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ پروکراسٹینیشن سے اوائڈ کریں. یہ جو ہے نا یہ دوست ہوتا ہے لیزینس کا، جو ہمیں اپنے گول سے دور لے جاتا ہے. اپنے ٹاسک کو بریک ڈاؤن کریں اور انہیں سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ کریں. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے یا لائف کی پروفیشنل لائف سے سٹارٹ میں نے اپنی لائف میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے امپورٹنٹ ایونٹس کو پریفر کرتے ہیں، جو اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے جو کام ہوتے ہیں یا ان کی کوئی بھی اپنے کام وہ چھوڑ دیں گے، کسی فنکشنز کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن جیسے ہی آپ پروفیشنل لائف میں سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کی جو جاب ہے، جو آپ کا پروفیشن ہے یا جو آپ کا کام ہے، وہ ہر ایونٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر آپ کسی بھی ایونٹ کی انویٹیشن آتا ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ انویٹیشن کس لیول کا ہے، تو اسی حساب سے پھر آپ اپنی جاب میں کنسسٹنٹ ہوتے ہیں اور آپ اس میں کام کرتے ہیں، اور آپ باقی جو چیزیں جو آپ کی پریورٹی لسٹ میں کم ہوتی ہیں، آپ کی جاب سے کم ہوتی ہیں، وہ آپ ان سے اوائڈ کر دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ہماری ضرورتیں ہی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں. آپ دیکھیں آپ کی پریورٹی لسٹ میں کیا چیز ہے اور پھر جو آپ کی نیڈ ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں، تو یقیناً آپ لیزینس جو ہے وہ آپ ختم کر دیں گے. آپ کے جتنے بھی گولز ہیں آپ اپنے گولز کے بارے میں سوچیں، ان پہ فوکس کریں کہ اگر آج کام نہیں کریں گے تو پھر آپ بہت دن پیچھے چلے جائیں گے. میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی کام میں انسان کا ایک دن کا جو گیپ ہے نا وہ اسے 40 دن پیچھے لے جاتا ہے. تو اگر آپ ایک دن وہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ کام تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر آپ نے چھوڑ دیا ایک دن تو وہ آپ 40 ڈیز پیچھے چلے گئے. اور اسی طرح اگر آپ 2 سے 3 دن گیپ لاتے ہیں تو پھر آپ 40 to 80 اور 120 ڈیز کا گیپ کس طرح سے کمپلیٹ کریں گے. ہوپ سو آپ میری بات سمجھ گئے ہیں. خود کو پہچاننے آسانیاں تکمیل کریں. تھینک یو سو مچ.